السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث ریلیف کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ جیسے ہی کئی علاقے سیلاب سے متاثر ہوئے، اسی کے ساتھ جمعیت اہل حدیث کی ہدایت پر ہمارے تمام حلقے ایکٹیو ہو گئے اور ریلیف کے کاموں میں لگ چکے ہیں۔ الحمدللہ لوگوں کو پانی سے بچا کر ان کے گھروں سے نکالنا ہو، یا انہیں غذا پہنچانا ہو، یا پانی کے پیکٹس اور باٹل پہنچانا ہو، یا محفوظ مقامات پر منتقل کرنا ہو، یا انہیں اناج فراہم کرنا ہو، ہر مسئلے میں الحمدللہ جمعیت اہل حدیث کے تمام حلقے ایکٹیو ہو کر منظم انداز میں کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جمعیت نے کئی مقامات پر اپنے سنٹرز قائم کر رہی ہے۔ یہ مرکزی مقام ہے، یہاں پر لوگوں کی جانب سے بڑی مقدار میں ریلیف جمع ہو رہا ہے۔ اب اس وقت اناج کے پیکٹس بھی یہاں پر آ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ ضروری سامان، گھریلو برتن وغیرہ، بلینکٹس، کپڑے وغیرہ بھی جمع ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑی تعداد میں بلینکٹس اور بیڈ شیٹس تقسیم ہو چکے ہیں، اور مزید یہ کام جاری ہے، اور کپڑا بھی بڑی مقدار میں یہاں پر آ رہا ہے۔ اس کو صاف کیا جا رہا ہے، جو نئے کپڑے ہیں ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، جو پرانے کپڑے ان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور جو ناکارہ ہیں ان کو بھی یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ غرض یہ کہ ریلیف کا کام منظم انداز میں چل رہا ہے۔ میں تمام احباب سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے ریلیف کو یہاں پر پہنچائیے، تاکہ جمعیت اس کو مستحقین تک پہنچا سکے، یا ہماری جو یونٹس کام کر رہی ہیں، جو حلقے کام کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے مستحقین کے گھروں تک ان اشیاء کو پہنچایا جا سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جمعیت اہل حدیث ایک خالص دینی جماعت ہے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ جس طرح جمعیت اہل حدیث کی ایک تاریخ ہے پورے ہندوستان میں، ہمارے حیدرآباد کی بھی ایک جمعیت ہے، جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کے نام سے، جس کا مرکز لنگر ہاؤس میں مسجد محمدیہ میں واقع ہے، اور اسی مقام سے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس طرح دیگر شعبوں میں جمعیت اہل حدیث آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کا میدان ہو، تعلیم و تربیت کا ہو، نشر و اشاعت کا ہو، یا اصلاح سماج کا ہو، اسی کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کے شعبے میں بھی جمعیت اہل حدیث آگے بڑھ رہی ہے، پہلے سے بھی کام کر رہی ہے۔ اس وقت چونکہ شہر حیدرآباد میں سیلاب آیا، اس کی وجہ سے کافی بستیاں تباہ تاراج ہو چکی ہیں۔ ان تمام تک نہ صرف راشن پہنچانے کا کام، بلکہ ان کی داد رسی کے ساتھ ساتھ ان کی ضروریات، خاص طور سے جو غریب گھرانے جن کے گھر کا ساز و سامان سب کچھ بہہ چکا ہے، ان کے لیے بھی جمعیت پورے حیدرآباد اور سکندرآباد میں 4-5 مراکز بنا کر ریلیف کیمپ قائم کر کے تنظیم کے اور جمعیت کے ذمہ داروں کو، مقامی ذمہ داروں کو وہاں پر مقرر کیا گیا ہے، اور وہ لوگ اپنے اپنے مقام پر جمعیت کی نگرانی میں اور جمعیت اہل حدیث کے مشورے سے کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ۔ اس موقع پر میں تمام ذمہ داران جماعت اور تمام مساجد اہل حدیث کے کمیٹیوں کے ذمہ داران سے، اور شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے تمام حلقے کے تمام ذمہ داروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ آگے بڑھیں اور مرکز سے رجوع ہوں، دفتر سے رجوع ہوں۔ آپ کے مقام پر کوئی اگر متاثر لوگ ہیں، ایسے لوگ جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہوں، تو ان کی رپورٹ بھی دیں، اور جمعیت جو آپ کو انسٹرکشن دے رہی ہے اس پر آپ آگے بڑھ کے کام کریں۔ خدمت خلق دین کی ایک اہم شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ہم دوسری قوم کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی اس موقع پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آگے بڑھیں، آئیں۔ انشاءاللہ یہاں سے تمام احباب کو ہدایات بھی دی جائے گی، اور آپ کے تمام خدمات کو سراہتے ہوئے جمعیت اس کا استقبال بھی کرتی ہے۔ میں تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں ان نوجوانوں کو جو شہر حیدرآباد کے مختلف حلقوں میں رات دن محنت کر کے انسانیت کو بچا رہی ہے، ان کی مصیبت میں کام آ رہی ہے۔ ان سب کی اللہ تعالیٰ خدمات کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔